اور کہا جاتا ہے بھائی آب حیات کسی نے نہیں پیا، سب کو مرنا ہے. جی اللہ نے آب حیات 4 نبیوں کو پلایا ہے، ادریس، الیاس، خضر، عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 نبی ہیں جنہیں اللہ نے آب حیات پلایا ہے. جی انہیں موت ہی نہیں آئی. کوئی 4000 سال سے جی رہا ہے، کوئی 6000 سال سے جی رہا ہے. اور شاید اللہ نے 4 نبیوں، جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، سارے علماء اہل سنت اور اہل شیعہ تشیع کہتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں. کوئی 4000 سال سے، کوئی 6000 سال سے، کوئی 2500 سال سے یہ زندہ ہیں. یہ 4000 سال والے کے اوپر تو تمہیں یقین ہے زندہ ہے. دلیل تمہارے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ جسے آب حیات پلائے، اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے. جب اللہ 4 نبیوں کو ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ 5ویں کو بھی رکھ سکتا ہے، کسی اور کو بھی رکھ سکتا ہے. مگر میں تو اس سے زیادہ بالا تر بات کرنے جا رہا ہوں. آب حیات اور ہے، عین الحیات اور ہے. آب حیات پینے والا خضر ہوتا ہے، اور وہ خضر جس سے پانی لے کر پیتا ہے اسے مہدی کہا جاتا ہے، وہ عین الحیات ہے. ہزاروں خضر اس سے پانی پی سکتے ہیں. یہ تو 4 نبی ہیں، ساری دنیا اس سے جڑ جائے تو موت نہیں آئے گی. یہ چشمہ ہے حیات کا، جو اس چشمے سے پانی پی لے وہ ایک خضر بنتا ہے. حیات پی کے جو خضر بنے ان کا تعارف قرآن نے کیا کروایا ہے؟ جو آب حیات پی لے اور خضر کہلائے اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ نے 3 صفتیں ان کی بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر. جب حضرت موسیٰ اور ان کا ایک شیعہ ہجرت کر کے نکلے شہر سے، مدین سے، تو ایک مرتبہ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی. اب اس کو قرآن منظر کشی کر رہا ہے. فوجدہ، یہ دونوں پاتے ہیں، عبداً من عبادنا، ہمارے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو. حضرت خضر کی پہلی صفت بندگی، عبدیت. دوسری صفت کیا تھی ہمارے خضر میں؟ آتیناہ رحمتاً من عندنا، اس بندے کو ہم نے رحمت دی تھی اپنی طرف سے. عبدیت، رحمت. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے علم لدنی اسے دیا تھا. میری توجہ اس آخری جملے پر ہے. خضر کو ہم نے علم لدنی دیا تھا. حضرت موسیٰ کہنے لگے، فرمانے لگے، میں گرامی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ سب کو، خاص طور پہ علماء کرام کو. نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر. خضر ولایت رکھنے والی ہستی ہے، صاحب ولایت ذات کو حضرت خضر کہا جاتا ہے. جی ہمارے بچے کہتے ہیں 313 مجتہدین نہیں ہے کیا جو امام ظہور فرما جائے؟ اللہ کو حضرت کے لیے 313 عالم نہیں چاہیے. پہلی شرط ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے، یہ شرط کافی نہیں ہے. اللہ کو امام کے لیے صرف عالم نہیں چاہیے، ولی چاہیے، شجاع چاہیے، بہادر چاہیے. ہر عالم بہادر نہیں ہوتا، ہر عالم شجاع نہیں ہوتا، عالم صاحب ولایت نہیں ہوتا. حضرت آیت اللہ خوئی استخارہ دکھواتے تھے حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے. فقہ میں وہ مرجع تقلید تھے، استخارہ دکھواتے تھے مرتضیٰ کشمیری سے. تو فقیہ ہیں، آپ سے بڑا تو کوئی مجتہد اعظم نہیں ہے. پوری دنیا تشیعوں میں فقہ ہے اہل بیت میں، آیت اللہ خوئی کے زمانے میں بھی اور آج بھی آغا خوئی کا کوئی مقابلے کا ہی وجود نہیں ہے. جو نظریات وہ دے کر چلے گئے، جو مسائل وہ حل کر کے چلے گئے، 60 سال تک آیت اللہ خوئی کے فتووں پر عمل ہوگا. اتنا مضبوط پہاڑ تھا فقاہت میں، اتنا بڑا فقیہ استخارہ دکھواتے تھے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ولایت تھے. یہ بحث یہ وادی کچھ اور ہے. السلام علیکہ یا عین الحیات، امام کی وجہ سے لوگوں کو حیات ملے گی، زندگی امام کی وجہ سے.